بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 187 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ نور کی منتخب کردہ آیات 5 سے لے کر 7 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کرام کے اقوال ذیشان کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، إِلَّا الَّذِينَ تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں تہمت لگانے کے مجرم کی روحانی ذلت آمیز سزا کا ذکر فرمایا گیا کہ ہمیشہ تا عمر ان کی کوئی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اور وہ معاشرے کے فاسق بدترین ہیں۔ اب ان آیات میں اس ذلت آمیز سزا سے بچنے کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ سچی توبہ کر لیں کہ آئندہ کسی پاک دامن عورت یا مرد کو محض بدنام اور ذلیل کرنے کے لیے کبھی تہمت نہیں لگائیں گے تو ان سے فاسقیت کا لیبل ہٹ سکتا ہے۔ دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں غیر مرد و عورت کو تہمت لگانے کے جرم کا ذکر ہوا، اب ان آیات میں خاوند کا اپنی بیوی کو تہمت لگانے کے جرم میں اور اس کے تصفیہ شرعی فیصلے کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ان آیات مقدسہ کا شان نزول بھی جان لیتے ہیں۔ جب والذین یرمون المحصنات یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو صحابی سید الانصار سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کائنات جان عالم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، زنا کے ثبوت میں بحکم قرآنی 4 عینی گواہ عدالت میں پیش کرنے ضروری ہیں، لیکن اگر کوئی خاوند اچانک بغیر اطلاع اپنے گھر میں آئے اور اپنی شرعی اسلامی بیوی پر کسی اور مرد کو دیکھے اور وہ مرد اس کی بیوی سے بدفعلی کر رہا ہے، اب اگر یہ خاوند 4 مردوں کو بطور گواہ ڈھونڈ کر یہ زنا کاری دکھانے کے لیے لائے تو اتنی دیر میں وہ زانی مرد بھاگ جائے گا۔ اب اگر یہ اکیلا خاوند عدالت میں یہ کہتا ہے کہ میری اس بیوی نے زنا کیا ہے فلاں مرد سے فلاں تاریخ اور فلاں وقت، تو سزائے تہمت کھائے یا چپ رہے اور زنا کاریاں دیکھتا رہے؟ اس کا کیا حل ہوگا؟ پہلے ان کے منہ سے یہ الفاظ بھی نکل گئے کہ یہ آیت ایسی ہی نازل ہوئی ہے۔ اس پر نبی کریم نے انصار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ سنو، تمہارے سردار ابن عبادہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سعد نے معافی مانگتے ہوئے عرض کی کہ میرا ایمان ہے یہ آیت ایسی ہی نازل ہوئی ہے، مگر میں اس مصیبت کا حل پوچھ رہا ہوں۔ چنانچہ نبی کریم رؤوف الرحیم نے فرمایا، سعد کچھ دن انتظار کرو، اللہ تعالیٰ اس کا بھی حل بیان فرما دے گا۔ دوسرے دن ایک صحابی حضرت بلال بن امیہ نے بارگاہ نبوی میں خود اپنا واقعہ بیان کر دیا، یا رسول اللہ، کل رات میں نے اپنی بیوی خولہ بنت عاصم پر ایک آدمی کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تب سورہ نور کی اگلی 5 آیات نازل ہوئیں جن میں خاوند بیوی کے درمیان اسی قسم کے جھگڑے
مقدمے کا حل بصورت لعان اور براءت کا طریقہ بتایا گیا۔ اسلام کے یہ قوانین تا قیامت جاری فرما دیے گئے۔ آئیے طلبہ کرام، ربط و تعلق آیات اور شان نزول کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہاں سے ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو دوسروں پر تہمت لگا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر یہ لوگ اس عمل کے بعد یعنی تہمت لگانے کے بعد توبہ کر لیں اپنے اعمال کی اور اصلاح کر لیں تو اللہ تعالی ضرور مغفرت فرمانے والے ہیں ان کے بہتان لگانے کو، یعنی جو انہوں نے بہتان لگایا، تہمت لگائی تھی، اس کو رب تعالیٰ بخش دے گا اور ان کے دل میں توبہ کا الہام کر کے رحمت کرنے والے ہیں۔ اس توبہ کے ذریعے ان کا جو فسق ہے وہ ختم ہو جائے گا اور ان کی شہادت کو قبول کیا جائے گا، اور ایک قول کے مطابق ان کی شہادت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان کے نزدیک آخری جملہ جو ہے یعنی اولئک هم الفاسقون کی طرف راجع کرتے ہوئے والذین یرمون ازواجہم بالزنا، اور جو لوگ اپنی بیویوں کو زنا کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس زنا پر کوئی گواہ اپنے سوا موجود نہ ہو تو ایسے شخص کی گواہی کی صورت یہ بنے گی 4 بار اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ یقیناً میں سچا ہوں۔ اور یہ قذف کا یہ معاملہ صحابہ کی ایک جماعت کو پیش آیا تھا۔ شہادت احدہم مبتدا ہے 4 شہادات، یہ مصدریہ یعنی مفعول ہونے کی، مصدر یعنی مفعول ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے۔ انہو لمن الصادقین، اس تہمت زنا میں جو میں نے اپنی بیوی کے اوپر لگائی ہے میں اس میں سچا ہوں۔ والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ مجھ پر خدا کی لعنت ہو اگر میں اس تہمت میں جھوٹا ہوا۔ بتا رہے ہیں کہ مبتدا کی خبر یدفع عنہ حد القذف یہ محذوف ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم، مگر وہ لوگ جو محض پاک دامن شخصیات پر قذف زنا لگائیں اور عدالت میں جھوٹے پڑ جائیں تو ان پر حد قذف ضرور لگے گی اور وہ تا عمر مردود الشہادات بھی ہوں گے اگرچہ سچی توبہ کر لیں، اور آئندہ تا عمر اصلاح حال قائم رکھنے کا پکا عہد بھی کر لیں۔ اگر حد کھانے کے بعد بھی توبہ اور اپنی اصلاح کریں تب بھی تا عمر کسی معاملہ میں ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کی 5 وجوہ ذکر کرتے ہیں۔ پہلی یہ کہ توبہ کی حقیقت اور پختگی کا تعلق علم الہی سے ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ قاذف کاذب کی توبہ کیسی ہے اور کب تک ہے، اس لیے اس توبہ سے حدود کی سزائیں معاف نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح گواہی بھی نامقبول رہے گی کیونکہ گواہی حق العبد ہے اور مجرم کی توبہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ توبہ کا تعلق اللہ تعالیٰ کی غفوری اور رحیمی سے ہے جس کا ظہور آخرت میں ہوگا اور نتیجہ فسق بھی آخرت میں نکلے گا۔ لہٰذا الا الذین تابوا کا یہ معنی کرنا کہ قذف میں جھوٹے پڑ جانے والے قاذفین کو حد لگنے کے بعد تا ابد مردود شہادات رکھو تو یہ بالکل درست ہے۔ دونوں فرمان ربانی قانون حکم ہیں، حد جاری کرنا بھی اور مردود الشہادات ہونا بھی۔
توبہ کاذب سے ختم نہیں ہو سکتے، ہاں مگر وہ لوگ جو قذف لگانے کے بعد توبہ کریں یا عدالتی فیصلے کے بعد توبہ کریں یا حد قذف کھانے کے بعد سابقہ سے توبہ آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لیں تو ان کی فاسقیت ختم ہو جائے گی۔ احناف کے نزدیک اللہ کا استثناء صرف آخری جملے اولئک سے ہے، اس لیے کہ یہ جملہ خبریہ ہے نہ کہ قانونی حکم۔ توبہ کے بعد جھوٹے کاذب کو فاسق نہیں کہا جائے گا۔ اللہ سے پہلے 3 جملے ارشاد فرمائے گئے فَجْلِدُوهُمْ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ پہلے جملے کے مستثنی نہ ہونے اور تیسرے جملے کے مستثنی ہونے میں ائمہ 4 کا اتفاق ہے، یعنی الا الذین تابوا سے حد قذف ختم نہیں ہوگی مگر توبہ کر لینے سے فاسقیت ختم ہو جائے گی، لیکن درمیانی جملے لا تقبلوا لهم شہادتا کے حکم میں اختلاف ہے۔ امام اعظم اور صاحبین فرماتے ہیں کہ توبہ کے بعد بھی جھوٹے کاذب کی گواہی کسی بھی دعوے میں تا عمر قبول نہیں ہوگی۔ باقی ائمہ 3 فرماتے ہیں کہ توبہ کے بعد گواہی قبول کی جائے گی، مگر حنفی مسلک میں دلائل قوی ہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالی آخرت میں غفور الرحیم ہے، توبہ کا فائدہ آخرت میں ہونے والا ہے، یعنی اللہ تعالی ان کی قذف کو بخش دے، یعنی جو انہوں نے تہمت لگائی تھی تو رب بخش سکتا ہے، اور ان کے دل میں توبہ کا الہام کر کے ان کی فاسقیت کو ختم کر دے اس کے ساتھ، اور ان کی شہادت کو قبول کر لیا جائے جیسے کہ ذکر کر دیا گیا ہے۔ والذین یرمون ازواجہم بالزنا، اور وہ لوگ جو اپنی نیک پاک اور پاک دامنی میں مشہور پردہ نشین بیویوں کو زنا کی تہمت لگائیں، لیکن تہمت کو عدالت میں ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس شرعی گواہیاں موجود نہ ہوں، اپنی ذات کے علاوہ کوئی اور ان کے پاس گواہ موجود نہ ہو، تو خاوند پر واجب ہے کہ حاکم عدالت کے سامنے 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی گواہی دے کر کہے بے شک یہ خاوند یعنی میں خود یقین صادق سے تہمت زنا لگانے میں سچوں میں سے ہوں، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے بالکل صاف روشنی میں دیکھا ہے کہ ایک مرد میری بیوی سے زنا کر رہا ہے، اور میرا یہ دیکھنا اتنا اچانک تھا کہ گواہیاں ڈھونڈنے کا موقع ہی نہیں تھا، اور یہ شہادت باللہ 4 مرتبہ عطا کرے۔ فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، ان 4 شہادتوں میں 4 چیزیں واضح کرے گا، وقت کا ذکر کرے گا، جگہ کا ذکر کرے گا، زانی مرد کا نام اگر متعارف ہو ورنہ صرف ایک مرد کہنا ہی کافی ہے، اور زانیہ بیوی کا نام، اور اس کی طرف اشارہ کیونکہ لعان کے وقت مقذوفہ بیوی کا عدالت میں حاضر ہونا ضروری ہے، اور پھر 5ویں مرتبہ لعان کرتے ہوئے کہے وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور 5ویں مرتبہ لعان کرتے ہوئے کہے کہ بے شک اللہ کی لعنت ہو مجھ تہمت لگانے والے خاوند پر اگر میں تہمت لگانے میں جھوٹوں میں سے ہوں۔ شریعت میں اس امر کو لعان کرنا کہتے ہیں، یعنی اپنے اوپر لعنت ڈال لینا۔ اس کے بعد بیوی بھی اسی طرح کہے، بتا رہے ہیں کہ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، یہ مبتدا محذوف کی خبر واقع ہو رہی ہے، يَدْفَعُ عَنْهُ حَدَّ الْقَذْفِ، یہ مبتدا محذوف ہے اور اس کی خبر وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ لعان کے حوالے سے مفسرین کرام کچھ مسائل ذکر کر رہے ہیں۔ اگر خاوند قاذف نابالغ ہو تو لعان نہیں کروایا جائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے اگر خاوند بالغ، بیوی صغیر نابالغہ یا بہت بوڑھی ہو، خواہ قابل حمل ہو یا ناقابل حمل، بہرحال لعان پھر کروایا جائے گا۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ خاوند اپنی بیوی پر لواطت کی تہمت لگاتا ہے تو لعان نہیں ہوگا، بلکہ جو جھوٹا ہو اسے تعزیری سزا، کیونکہ یرمون سے قذف زنا مراد ہے، عورت غیر ہو یا بیوی ہو۔ لعان کی ترتیب قرآنی کے مطابق ہونی چاہیے، سنت نبوی ہے اور یہی ترتیب بہتر ہے۔
لیکن اگر پہلے بیوی سے لعان کرایا جائے پھر خاوند سے کروایا جائے تب بھی جائز ہے۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ لعان کروانا درست ہے۔ ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ علیحدگی واجب ہے۔ آٹھواں مسئلہ یہ ہے کہ عدت لازم ہے، طلاق بائنہ مگر حرمت ابدی ہے۔ اور نوواں مسئلہ یہ ہے خاوند کو الگ طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دسواں مسئلہ یہ اخذ ہوتا ہے کہ اگر لعان کے بعد خاوند طلاق دے تو بیکار ہے، کہ لعان بیوی مکمل ہوتے ہی حرمت ابدی ثابت ہو جاتی ہے، اب یہ عورت محل طلاق رہی ہی نہیں۔ آئیے طلبہ کرام مفسرین کرام ان میں کچھ اقوال کرتے ہیں۔ الا الذین کے استثنائی قول میں، استثناء میں 3 قول ہیں۔ فقہ کے ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ الا کا تعلق سابقہ دوسرے 2 جملوں سے ہے، فجلدوہم سے نہیں ہے۔ اور مشائخ فقہ میں سے علامہ شعبی فرماتے ہیں کہ الا کا تعلق 3 جملوں سے ہے، یعنی ائمہ ثلاثہ کے مسلک میں جھوٹے قاذف کی توبہ سے دوسری 2 سزائیں معاف ہیں، اور شعبی کے نزدیک تینوں معاف ہیں، مگر یہ دونوں قول غلط ہے۔ دوسرا تو قطعاً ہی غلط ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ الا کا تعلق صرف تیسرے جملے اولئک سے ہے، اور یہی قول درست ہے۔